الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. محمد رسول اللہ والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب ذوق اور شوق سے نماز والا درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. ہو کروڑوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو کروڑوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لوگوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. سامعین ذی وقار،
معززین علاقہ، بزرگان دین، عزیزان ملت، آپ اس محفل، اس کانفرنس میں تشریف لے کر آنے والے تمام احباب، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور دعا ہے خالق لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، انسان کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد اس کا ایک تعارف ہے کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے، اس مرد کا بیٹا ہے۔ اس کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ اس قبیلے کا سردار کا بیٹا ہے۔ عمر بڑھتی جائے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ بندے کے تعارف میں ترقی آتی جاتی ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان کا تعارف اگر شروع ہوتا ہے تو ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان کا پتہ چلے کہ یہ دنیا میں آ رہا ہے، اس کے آنے کی خوشی گھر والوں کو ہے، اس کے آنے سے خوش اس کے خاندان کے 2 گھر اور بھی ہوں گے، اس کا ننیال بھی خوش ہوگا، اس کا ددیال بھی خوش ہوگا۔ اگر خیریت و عافیت سے یہ دنیا میں حضرت انسان آ گیا، آنے کے بعد اللہ نے اس کو عمر بھی عطا کر دی، اب اس کا تعارف بڑھتا جائے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں آیا نہ ہو لیکن اس کا تعارف ہو چکا ہو۔ ہم حضرت انسان میں سب سے افضل ترین آدمی کو دیکھیں تو ہمیں انبیاء کی جماعت ملتی ہے، ہمیں رسولوں کی جماعت ملتی ہے، ہمیں پیغمبروں کی جماعت ملتی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر آیا ہے، آنے کے بعد اس کا تعارف ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کوئی نہیں، تعارف کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی کی شکل میں ہیں، تعارف کوئی نہیں۔ حضرت آدم آ گئے، تعارف ہو گیا۔ ملائکہ کی سجدہ گاہ بن گئے، تعارف ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا، تعارف ہو گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تعارف ہو گیا۔ اللہ نے روح ڈال دی، تعارف ہو گیا۔ جنت میں بھیج دیا، تعارف ہو گیا۔ آسمانوں سے زمین پر آ گئے، تعارف ہو گیا۔ بات یہ سمجھ آئی کہ تعارف کے لیے زندگی ضروری ہے، تعارف کے لیے جینا ضروری ہے، لیکن صرف ایک ہی ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا تعارف پہلے شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، تعارف کوئی نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ماں پہ تہمت لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبد اللہ آتانی الکتاب کا کہا، اللہ نے تعارف کو شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام عمر کو پا گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، تعارف شروع ہو گیا۔ الغرض کوئی بھی نبی آیا، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تعارف کوئی نہیں۔ کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، تعارف کوئی نہیں۔ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، تعارف کوئی نہیں۔ جانتا کوئی نہیں، جانتا یہی ہے کہ آزر کا بچہ ہے، جانتا یہی ہے کہ ایک بت فروش کا بچہ ہے، جانتا یہی ہے کہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تعارف کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تعارف یہی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ہے، لیکن یہ ایک کائنات میں ہستی ایسی بھی آئی ہے جو دنیا میں آئی کوئی نہیں، اس کا تعارف شروع ہو گیا۔ یہ دنیا میں ابھی موجود کوئی نہیں، اس کا تعارف شروع ہو گیا۔ یہ ماں کے حرم میں آیا کوئی نہیں، لیکن اس کا تعارف شروع ہو گیا۔ ابھی باپ کو خبر کوئی نہیں، اس کا تعارف شروع ہو گیا۔ باپ کا نکاح ہوا کوئی نہیں، تعارف شروع ہو گیا۔ آسمان بنے کوئی نہیں، تعارف شروع ہو گیا۔ جنت بنی ہے، تعارف شروع ہو گیا۔ رب آیا ہے، محبوب کا تعارف شروع ہو گیا۔
سامعین ذی وقار، دنیا میں یہ صرف ایک واحد ہستی ہے کہ ابھی دنیا کوئی نہیں، تعارف پہلے ہے۔ دنیا کوئی نہیں، تعارف پہلے ہے۔ جاننے والا کوئی نہیں، تعارف پہلے ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد عالم ارواح میں سب کو جمع کیا۔ اللہ نے آدم کی اولادوں کی قبروں میں سے سب کو زندہ کیا۔ تو اور میں سب موجود تھے، افریقہ اور یورپ والے سب موجود تھے، ایشین اور بر صغیر والے سب موجود تھے۔ اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ نے سب سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا، ربا تو ہی رب ہے، تو ہی پروردگار ہے، پالنے والا تو ہے، آدم کی اولاد سے پشت سے نکالنے والا تو ہے، ہمیں زندگیاں تو عطا کرے گا، آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے، زندگیاں عطا کرنے والا تو ہے، صحت عطا کرنے والا تو ہے۔ سب نے رب کی ربوبیت کا اعلان کیا۔ اللہ نے انسانوں میں سے سرداروں کو چنا، نبیوں کو چنا، پیغمبروں کو علیحدہ کر کے رب نے پیغمبروں سے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ رب نے اعلان کیا، میں تمہارا رب ہوں، تم سب کا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا میں آئے کوئی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ نے پہلے ہی وعدہ نبیوں سے لے لیا کہ اے نبیوں، تمہیں نبوت دی جا رہی ہے، تمہیں کتاب دی جائے گی، تمہیں رسالت دی جائے گی، لیکن تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں میرا نبی آ جائے، محمد الرسول اللہ آ جائے، خاتم المرسلین آ جائے، رحمت للعالمین آ جائے، شافع المرسلین آ جائے، میں کہتا ہوں عائشہ کا لخت جگر آ جائے، فاطمہ کا لخت جگر آ جائے، فاطمہ جس کو بابا کہے وہ آ جائے، عائشہ جس کو محبت میں شوہر کہے وہ آ جائے، اپنی رسالت کو ختم کر دینا، محمد کی تابعداری شروع کر دینا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ذات کو بڑھانے کے لیے، اہمیت کو بڑھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، اے جماعت انبیاء، اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے، تمہاری رسالت ختم، تمہاری کتاب ختم، تمہارے احباب ختم، تمہارے احکامات ختم، اگر شروع ہوگا تو ایک کا ہی شروع ہوگا، نام محمد سے شروع ہوگا۔ سامعین ذی وقار، دنیا میں حضور آئے کوئی نہیں، تعارف شروع ہے۔ آپ علیہ السلام سے 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ اپنے ساتھ علماء کرام کو، صاحب تورات کو لے کر چلا۔ رستے میں چلتے چلتے 4000 علماء کرام نے کہا، شاہ یمن ہمیں یہی چھوڑ جاؤ، ہم تیرے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہم نے تورات پڑھی ہے، تورات میں جس شہر کا تذکرہ ہے یہ شہر وہی معلوم ہوتا ہے، تورات میں جس طرح کی کھجوروں کا تذکرہ ہے یہ وہی درخت معلوم ہوتے ہیں، تورات میں جس طرح کے پہاڑوں کا تذکرہ ہے یہ وہی پہاڑ معلوم ہوتے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح، تم شاہی مہمان خانے سے جدائی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، وہ آئیں گے پتھریلی زمین کی طرف، ہجرت کریں گے درختوں کی طرف، یہ وہی درخت معلوم ہوتے، ہمیں یہی رہنے دو۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو ایمان میرے دل میں بھی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا تمہارے لیے گھر یہیں بنواؤں گا، تمہاری شادیاں بھی یہیں کرواؤں گا،
کروانے کے بعد بادشاہ نے ایک مکان تعمیر کروایا. مکان تعمیر کروانے کے بعد بادشاہ نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد ان علماء کو کہتا ہے خط اپنے پاس رکھو, اگر تم اپنی زندگی میں ملو تو نبی اور آخر الزمان کو میرا خط ضرور پہنچا دینا. اگر تم اپنی زندگی میں نہ مل پاؤ اپنی اولادوں کو یہ خط دے دینا, وہ آگے پہنچائیں گے. سلسلہ چلتا رہا, خط بھی آگے چلتا رہا. ایک نسل دنیا سے چلی گئی, دوسری نسل کے پاس یہ خط آیا, تیسری کے پاس آیا, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی. ہجرت کی ہے, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور کی خدمت بھی کی. خدمت کرنے کے ساتھ آپ کی خدمت میں وہ خط بھی پیش کیا ہے. کہا میرے آباء و اجداد نے یہ خط دیا تھا, یا رسول اللہ خط آپ کے پاس ہے. حضور نے خط لیا. 1000 سال پہلے شاہ یمنی نے یہ خط لکھا ہے, یا نبی اللہ اگر آپ آ گئے تو آپ کا پہرے دار یہ غلام بنے گا. یا رسول اللہ اگر آپ نہ آ سکے میری اولاد آپ کے پہرے دار بنے گی. نبی آیا کوئی نہیں, تعارف پہلے سے ہے. حضور آئے کوئی نہیں, تعارف پہلے سے ہے. حضرت سلیمان فارسی انہوں نے سب سے پہلے آتش پرستوں کو دیکھا کہ یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی عبادت کروں. آتش کدوں کے پاس گئے, ان کے پاس رہنے کے بعد ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے نیک شخص کون ہے؟ کہا فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں ایک شخص ہے جو بڑی رب کی عبادت کرتا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے وہاں سے سفر شروع کیا. میں اس شخص کے پاس گیا, وہ عیسائی تھا. میں اس کے پاس رہا, خدمت کرتا رہا. میں نے دیکھا یہ کہنے میں اور ہے, کرنے میں اور ہے. ان کی زندگی کے اعمال اور ہے, ان کی زندگی کے اقوال اور ہے. کہتے میں رہتا رہا. جب اس کے آخری سانس تھے میں نے کہا بتا میری پیاس کہاں بجھے گی, میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہتے اس نے مجھے ایک اور کا پتہ بتایا. میں وہاں پر پہنچا, میں اس کے پاس بھی رہتا رہا, خدمت کرتا رہا. میں نے اس سے پوچھا اب تیری بھی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے, تو مجھے بتا تو صحیح میں کہاں جاؤں. اس نے کہا کہ میرے حساب کے مطابق جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے وہ آنے والا ہے. کہا بتاؤ تو صحیح کہاں آئے گا؟ کہا کھجوروں والے شہر میں آئے گا جس کا نام مدینہ ہوگا. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں وہاں بکریاں چراتا رہا. چرانے کے بعد مجھے ایک تجارتی قافلہ ملا. میں نے اس قافلے والوں سے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ ہم یثرب کی طرف جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے لے چلو, تم عرب ہو, مجھے لے چلو, تمہارے علاقہ میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے. حضرت پہنچ چکے ہیں علاقے میں. علاقے والوں نے رستے میں حضرت سلیمان کو بیچ دیا, غلام بن گئے, مدینہ میں آ گئے. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا, میرے مالک کا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا یہاں پر ایک شخص پہنچا ہے جس کا نام محمد ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں نے اونچائی کو نہ دیکھا, میں وہاں سے نیچے گر گیا, میرے ہاتھوں میں زخم تھے, لیکن میں نے اپنے آقا سے پوچھا بتا اس محمد کا ٹھکانہ کہاں ہے. سامعین ذی وقار, حضرت سلیمان وہ ہے جنہوں نے عیسائیوں سے پوچھا. عیسائی وہ ہے کہ جس کے پاس علم کوئی نہیں, جتنا علم ہے کتاب سے سیکھا, لیکن اس کو بھی محمد کا تعارف ضرور ہے. آپ علیہ السلام ایک بچے کی عیادت کے لیے چلے گئے. وہ بچہ مسلمان نہیں ہے, وہ بچہ یہودی ہے.
یہودی بچہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے. حضور وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد اس کا باپ وہاں پر اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے باپ سے پوچھا، بتا تو نے اس کتاب میں میری نشانیوں کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں پڑھا. حضور نے اس بچے سے پوچھا، بتا تیرا باپ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ کہا یا محمد ہم نے آپ کی نشانیوں کو بھی پڑھا ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میرے باپ نے بھی پڑھا ہے، میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سامعین ذی وقار، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے نبی بعد میں آئے، تعارف پہلے ہو گیا، تعارف پہلے ہو گیا. سامعین ذی وقار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا، لیکن حضور نے سر عام نہیں کیا بلکہ خاموشی سے کیا، دار ارقم میں رہ کر کیا. اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم پہنچا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو اجازت ہے، آپ اب اعلان نبوت بآواز بلند بھی کر سکتے ہیں، مجمع عام میں بھی کر سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ہر قبائل کا نام لے کر سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد سب کو بتایا، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تم کو دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں. ابو لہب نے سب سے پہلے حضور کی توہین کی اور حضور کی شان میں توہین کرنے کے بعد ابو لہب کہتا ہے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں بلایا ہے اس لیے بلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، حالات بدلے، دن بدلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک گروہ نے حملہ کیا، تشدد کرنے لگا. حضور کا چہرہ زخمی ہو گیا، سر زخمی ہو گیا. حضور کے گردن میں کپڑے کو ڈال کر کپڑے کو دبایا گیا، حتیٰ کہ حضور کا چہرہ زرد ہو گیا، حتیٰ کہ حضور کی آنکھیں لال ہونے لگی، حتیٰ کہ حضور کے سر سے خون نکلنے لگا. کسی نے بتایا، اے ابو بکر، تیرے چاہنے والے کو کعبہ کے سامنے تشدد کیا جا رہا ہے. ربا سمجھا تو صحیح، کعبہ سے افضل ترین جگہ کوئی نہیں، مکہ سے بہترین جگہ کوئی نہیں، آقا سے بہتر انسان کوئی نہیں. سامنے بیت اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے. ربا بتا تو صحیح اب ہوگا کیا؟ نبی کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ رب نے کہا جب بات میرے نبی کی ہوگی، بچانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے. سامعین ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، اکیلے تھے. اب اکیلے آدمی کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وہ بھی دشمن جو میرے نبی کا دشمن، جس نے میرے نبی پہ تشدد کیا، جس نے میرے نبی پہ ہاتھ اٹھایا، اس نے ہی ابو بکر صدیق پہ ہاتھ اٹھایا. جس نے میرے نبی پہ زبان درازی کی، اس نے ہی ابو بکر صدیق پہ بھی زبان درازی کی. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اے ابو بکر، تو اکیلا تھا، اگر جانا تھا تو ساتھ میں عثمان کو لے کے جاتا، ساتھ میں علی المرتضیٰ کو لے کے جاتا، ساتھ میں 40 مسلمانوں کی جماعت کو لے کے جاتا. پیغمبر کے لیے جا رہا ہے. زبان حال سے ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا، جب بات محمد رسول اللہ کی آ جائے، افراد کو دیکھا نہیں جاتا، اکیلے ہو تب
بھی محمد کا دفاع کیا جاتا. یہی الزام جنگ کے رہنے والے ایک شخص پہ لگایا گیا. تو اکیلا ہے. اکیلا ہو کر کبھی مسجد میں، کبھی منبر پر، کبھی بازاروں میں، کبھی تھانوں میں، کبھی حکومت خانوں میں تو اکیلا دفاع کیوں کرتا ہے؟ اس نے بھی کہا تھا اگر ابو بکر صدیق نے نبی کا دفاع اکیلے ہو کر کیا تھا، حق نواز بھی ابو بکر کا دفاع اکیلا کرتا رہے. سامعین ذی وقار، اگر ابو بکر صدیق نے اکیلے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے دفاع میں تاخیر نہیں کی، ہم بھی اکیلے ہوں گے ابو بکر کے دفاع میں تاریخ نہیں کریں گے. اور اللہ نے اس مرد قلندر کی آواز میں برکت کو پیدا کیا. اللہ نے ایک فرد سے ایک جماعت کو پیدا کیا، ایک فرد سے ایک تحریک کو پیدا کیا، پھر اسی کاز کو، اسی نظریے کو اللہ نے وسعت عطا کی، بڑھتا گیا. حق نواز جنگ کی مسجد میں کہتا تھا ربا میری آواز کو گنبد خضرا تک پہنچا دے. اللہ نے وقت بدلا، اسی گنبد خضرا کے مکین کو اسی مسجد نبوی کے امام شیخ حذیفی نے للکارا ہے. وہی مشن جو حق نواز تھا مسجد منبر کے، وہی آواز آتی رہی. پہلے جنگ کی مسجد سے تھی، پھر مسجد نبوی کی آواز بھی وہی آواز بنتی رہی. شیخ حذیفی نے ایران کے صدر کو مسجد نبوی کا دورہ کروایا. جب سلام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت اقدس میں لے کر گیا تو ایران کے صدر نے توہین آمیز جملے بولے حضرات شیخین کے لیے. شیخ حذیفی اگلے دن جمعہ میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے. محسوس یہ ہو رہا تھا کہ نظریہ حق نواز پہ حتیٰ کہ حکومت وقت نے شیخ حذیفی سے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے سارا معاملہ رکھا. بات یہ ہے کہ تمہیں ناز ہوگا اپنی اس زمین پر جس کو تم نے رات کو اٹھ کر پانی لگایا. تمہیں ناز ہوگا اپنی زراعت پر جس پر تم نے دوائیوں کی بارش کر دی. مجھے ناز ہے حق نواز کے خون پر جس پودے کو حق نواز کا خون لگا ہو. اللہ نے اس کا سایہ مسجد نبوی تک پہنچایا. جو گاز جنگ سے اٹھا تھا اللہ نے مسجد نبوی تک پہنچایا. اور اس لیے رفیق صاحب اس چیز کی فکر نہیں کرنا کہ اکیلے ہیں. اگر اکیلے ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق اپنا کام کرتے رہے، رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. اکیلے ہونے کے باوجود حق نواز اپنا کام کرتا رہا. اسمبلی میں اعظم تارک اکیلے ہونے کے باوجود اپنا کام کرتا رہا. ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت کا تحفظ کرتے رہیں گے. کرتے رہیں گے کہ نہیں بھائی؟ انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے. زندگی کا اختتام اگر موت ہے، زندگی کا اختتام اگر قبر میں جانا ہی ہے تو
تو ہم اس پہ فخر کریں گے کہ ہماری جان ماں عائشہ کے دوپٹے پر جائے۔ سامعین ذی وقار، ہمیں اس زمین سے، ارض پاکستان سے بڑی محبت ہے، کلمے پہ نام پہ ملی۔ ہمیں اس سے بڑی محبت ہے کہ ہمارے شہداء کا خون اس میں ہے، 6 لاکھ لوگوں نے قربانی دی۔ ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہے کہ اس زمین میں ہمارے شہداء آرام فرما ہے۔ ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہے کہ ہماری اس زمین میں حق نواز آرام کر رہا ہے۔ ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہے کہ اس زمین میں اسحار القاسمی کی جوانی موجود ہے۔ ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہے کہ اس زمین میں مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی موجود ہے۔ ہمیں اس زمین سے بڑی محبت ہے کہ اس زمین میں اعظم تارک کا چھلی جسم موجود ہے۔ اللہ کی قسم زمین کی عزت موجود ہے، لیکن ماں عائشہ کی عزت پر 1000 زمینیں قربان کی جا سکتی۔ ہمیں سب کچھ عزیز ہے، بچے، اولاد، گھر بار، لیکن کوئی بھی چیز ابو بکر صدیق کی جوتی سے اوپر نہیں۔ ہماری صلاحیتیں، ہماری آواز اگر ابو بکر صدیق کے لیے نہیں اٹھ سکتی تو ہم گونگے ہی پیدا ہو جاتے۔ اگر ہماری طاقتیں عائشہ صدیقہ کے دفاع کے لیے نہیں استعمال ہو جاتی تو ہم لاچار پیدا ہوتے۔ اگر رب نے طاقت دی ہے، جب تک زندہ ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ سامعین ذی وقار، میری زندگی حق نواز سے قیمتی کوئی نہیں۔ میری زندگی مولانا اسحار القاسمی سے قیمتی کوئی نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کر دی تو ہماری بھی ایک کاز پر، ایک نظریے پر ہے۔ جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ العزیز پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ صحابہ کا دفاع قانون کے ذریعے ہو۔ کس کے ذریعے بھائی؟ کس کے ذریعے بھائی؟ کس کے ذریعے دفاع ہو بھائی؟ کہ جس طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اس کے لیے سزائے موت کا قانون موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حضرات صحابہ کرام کی توہین کرے، اس کے لیے بھی قانون موجود ہونا چاہیے۔ اسی محنت پر حق نواز نے اس تاریخ کی، اس تحقیق کی بنیاد رکھی، اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اللہ وہ دن لے کر آئے اور ان قائدین کی زندگی میں لے کر آئے۔ جب مولانا اعظم تارک نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا تو پھر ناموس صحابہ بل اس وقت میں متفقہ طور پر منظور ہوا، اور اللہ نے یہ بہار پھر دکھائی کہ ناموس صحابہ بل آیا، آنے کے بعد متفقہ طور پہ منظور ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل آیا، وہاں سے بھی پاس ہوا۔ انشاءاللہ العزیز زندہ رہے ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے موت کی سزا بنوا جائے گی۔ جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم،
تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم کرو کہ نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالے جلا کے جیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔